الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله الحمد لله آج ذوالحج کی 25 تاریخ ہے 26 تاریخ کو جناب سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم امام العادلین امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایک مجوسی غلام نے جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا ابو لولو فیوز نامی اس نے عین حالت نماز میں کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی ہے حضور کا مصلی پاک ہے صحابہ کرام مقتدی ہیں
اس نے آپ پر اچانک حملہ کر دیا اور خنجر کے ساتھ آپ کو شدید زخمی کر دیا، اور کچھ اور صحابہ بھی زخمی ہوئے۔ پھر اس نے خودکشی کر لی، وہی خنجر اپنے پیٹ میں، اور سیدھا دوزخ میں گیا، مجوسی ہونے کی وجہ سے اور خودکشی کرنے کی وجہ سے سیدھا دوزخ میں گیا۔ 3 دن آپ صاحب فراش رہے، یکم محرم کو پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ 10 سال آپ نے حکومت کی ہے عدل و انصاف کے ساتھ۔ تاریخ شاہد ہے کہ زمین کے اوپر زندگی کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جس حکمران نے عدل کیا ہے وہ صرف خطاب کا بیٹا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت اور وسیع باب ہے، جی کرتا ہے کہ آپ کے عدل کے واقعات آپ کو سنائے جائیں، بیان کیے جائیں۔ آپ نے ایک دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، وہ دعا بخاری شریف میں موجود ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و موتا ببلد حبیبک۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا، بستر پر ایڑیاں رگڑ کر نہیں، ورنہ تو ہر حال میں ہے۔ دنیا سے عاشق کا جنازہ ذرا دھوم کر، محبوب کی گلی سے ذرا جھوم کر نکلے۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و موتا ببلد حبیبک، مجھے شہادت ملے اور حضور کے شہر میں ملے۔ اب یہ 2 چیزیں جمع ہونی مشکل ہے، کیونکہ شہادت تو ہوتی ہے جہاد کے موقع پر، اور دارالاسلام میں تو جہاد ہوتا نہیں، مدینہ پاک دارالامن ہے۔ اللہ پاک نے دونوں دعائیں قبول فرما لی، شہادت بھی ملی اور حضور کے شہر میں ملی۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی تاریخ کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھوں یا اپنی طرف سے کچھ اپنے جذبات کا اظہار کروں، کر سکتا ہوں، لیکن میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ محدثین نے، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ حضور کے ارشادات کو جمع کیا ہے، اور الحمدللہ ہم ان کے ممنون ہیں جنہوں نے ہم پر یہ احسان کیا ہے، صدیوں کا سفر طے کر کے وہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں، من نوعان پہنچی ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی سفر زیر کی نہیں۔ یہ اس امت کا بہت بڑا احسان ہے ان محدثین کا، علماء کا۔ جی تو چاہتے ہیں بہت سی باتیں آپ سے عرض کروں، لیکن میں وہی احادیث پیش کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے خود فرمائی ہے، اس سے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پہلی حدیث ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ۔
زیر اور زبر کے ساتھ معنی بڑے بدل جاتے ہیں۔ خطبہ، خطبہ، خطبہ یہ ہے جو امام منبر پر خطبہ پڑھتا ہے، اور زیر ڈال دو تو پیغام نکاح ہے۔ کتنا فرق ہے، پیش کی جگہ زیر آ جائے۔ یہ عربی کی نفاست ہے۔ محدث اور محدث، محدث زیر کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ اللہ کا مقبول بندہ، وہ عالم دین جس کے پاس احادیث کا ذخیرہ ہے اور وہ حدیثیں بیان کرتا ہے، اس کو محدث کہتے ہیں۔ محدثین کا ایک گروہ ہے، جس طرح فقہا کا گروہ ہے، متکلمین کا، مناطقہ کا، فلاسفہ کا، مفسرین کا۔ اس امت کو میرے اللہ نے بھر دیا ہے علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اور یہ بہار کسی امت میں نہیں آئی جو حضور کی امت میں آئی ہے، اور صدیوں سے یہ رونق چلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ رونق رہے گی۔ اور میری ایک بات یاد رکھو، جب تک واعظ واعظ کرتے رہیں گے اور لوگ ان کا واعظ سنتے رہیں گے، اس امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ واعظ کہنے والے واعظ کہتے رہیں گے، سننے والے سنتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو روک کر رکھے گا۔ اسی طرح مسجدوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں بچیاں، بچے، عورتیں، مرد، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہیں گے، رب کہے گا ان کو میں کیسے عذاب دوں، میرا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کوئی سجدہ کر رہا ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے، سعی مرمہ کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، خدا کی قسم یہ امت محفوظ رہے گی۔ حضور نے فرمایا، ایک محدث ہوتا ہے، ایک محدث زبر کے ساتھ۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ پاک اپنا نور الہام کے ذریعے نازل فرماتے، اسے سکینہ کہتے ہیں۔ هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض۔ یہ ہر پیغمبر کو یہ کمال ملتا ہے، اور حضور نے فرمایا پہلی امتوں میں بھی ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر میں 2 مثالیں صرف پیش کروں گا، اور وہ بھی قرآن پاک سے۔ کوئی ماں یہ پسند نہیں کرتی کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، خوشبودار ہے، شاندار ہے، میں اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دوں؟ بولو، کوئی ماں پسند کرتی ہے؟ نہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا ہے؟ والدہ صاحبہ نے، حالانکہ وہ نبوت عورت کو تو مل ہی نہیں سکتی، وہ نبی تو ہے نہیں، اپنے اس معصوم بچے کو جس کو رب نے اپنے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ بڑے حسین تھے موسیٰ علیہ السلام، ویسے سارے نبی حسین ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ حسین بہت ہوتے ہیں، حسینوں کا سردار ایک ہی ہوتا ہے، جسے یوسف بھی سلام کرے۔ یوسف کے خریدار مصر کی عورتیں ہیں، اور محمد مصطفیٰ کا خریدار خود یوسف ہے۔ آپ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ سبحان اللہ کہا کریں، کچھ عادت بن گئی ہے۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ان کی والدہ صاحبہ نے صندوق میں ڈالا اور اوپر کیل لگا دیے اور دریا کے حوالے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا تھا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا، اس کے ساتھ پھر یقین ملتا ہے۔ انزل السکینہ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یقین ملتا ہے کہ یہ کام اللہ میرا ضرور کرے گا۔ پھر آدمی توکل کرتا ہے، پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے علم ہے، کبھی انشاءاللہ بیان بھی ہو جائے گا۔
ایک نمبر، دو گواہ ہونے چاہیے نا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے حاشیہ نشینوں کو، مجلسیوں کو فرمایا کہ سبا کی ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اس کا تخت بڑا مشہور ہے، حدود نے مجھے بتایا ہے۔ ہاں ایک میں نکتہ بتاتا جاؤں، کبھی ایسا تو کسی معمولی چیز کا علم پیغمبر کو نہیں ہوتا، غیر کو ہوتا ہے۔ اس غیر کو جو علم ہے اس کی وجہ سے وہ نبی سے افضل نہیں ہوتا۔ خود نے کہا تھا مجھے علم ہے سلیمان علیہ السلام کو کہ آپ کو علم نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر نبوت کے محل کی تعمیر ہو۔ بڑھ گئے عاصم بن برخیہ کہتے ہیں، مشہور ہے ان کا نام مبارک، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی اور ساتھ یقین ڈال دیا، اٹھ عاصم تو سینے پر ہاتھ بار، میں لاتا ہوں، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میرے پیغمبر آپ آنکھ بند کریں، کھولیں تو تخت ہر جگہ۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ آگ جھپکنے سے پہلے ذرا ہاتھ جیب میں ڈال کر نکال سکتے ہو؟ اتنا دور سے تخت، اتنا بھاری بھرکم تخت، وہ کیوں کہہ رہا ہے آنا؟ یہ متکلم، واحد متکلم کی ضمیر ہے، آتی کا اس میں بھی ضمیر ہے، میں لاتا ہوں، اللہ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ واہ مولانا روح، تمہاری قبر پر کروڑوں اربوں رحمت نازل ہو، وہ فرما گئے گفتہ ہو گفتہ اللہ بور، گرچہ از حلقوم عبداللہ بور، اگرچہ اللہ کے بندے کے حلق سے بات نکل رہی ہے، وہ اس کی نہیں، وہ اللہ کی بات ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ یہ شان اللہ اپنے دوستوں کو دیتا ہے تو خواہ مخواہ پیٹ میں ہمیں درد کیوں ہو، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ پھر تخت آیا کہ نہ آیا؟ یہ ہے محدث۔ حضور نے فرمایا میری امت میں وہ عمر ہے جس کے دل میں اللہ پاک اچھی باتیں القاء کرتا ہے اور سکینہ عطا کرتا ہے، اطمینان قلب دیتا ہے۔ 20 ہیں موافقات عمر، یعنی 20 ایسے مسئلے ہیں جو عمر نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ اس طرح ہونا چاہیے، رب کی طرف سے قرآن آ گیا۔ یہ حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں، پھر نفل کہاں پڑھتے ہیں؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم طواف کرتے ہیں تو یہ جو مقام ابراہیم ہے، آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے بڑا پیار ہے، آپ کے جد امجد ہے، کئی نبیوں کے وہ باپ ہے، جد الانبیاء ہے، تو کتنا اچھا ہو کہ یہاں ہم نماز پڑھا کریں۔ ابھی آپ کے پاس ہی بیٹھے کہ جبریل آ گئے، جبریل کو آتے ہوئے تو کوئی دیر نہیں لگ رہی، اور یہ عہد لا گئی۔ اس دن سے لے کر آج دن تک جو بھی کعبے کا طواف ختم کرے گا مقام ابراہیم پر ضرور نفل پڑے گا۔ اب آبادی بڑھ گئی ہے، مخلوقات کا کوئی حساب نہیں، اس لیے علماء نے اجازت دے دی ہے کہ جہاں جگہ ملے وہاں نفل پڑھ لو، یہ سب مقام ابراہیم ہے۔ پھر اس عاجز کا بھی مسئلہ ایک پلے باندھ لو، بڑے فائدے میں رہ جاؤ گے۔ مسجد نبی میں رش ہوتا ہے ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کا، پھر لائنیں لگی ہوتی ہیں، ہم نے دیکھی ہیں، ہم اس میں نہیں کھڑے ہو سکتے، پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگیں گے۔ اس فقیر کا مسئلہ یاد رکھ لو، میرے مصطفیٰ کی مسجد نبی ساری ریاض الجنہ ہے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ جہاں بھی سجدہ دے لے گا، جہاں بھی دعا کر لے گا، انشاءاللہ رب وہی برکتیں عطا فرمائے گا۔
یہ وسعت ہے۔ اور یہی مسجد جو سرکار کے زمانے میں تھی اب اس سے کئی گنا بڑھ گئی ہے، پھیل گئی ہے، وسیع ہو گئی ہے۔ یہی مسجد پھیلتی پھیلتی احد پہاڑ تک جائے پھر بھی مسجد نبی ہے۔ وہی برکتیں، وہی روحانیت ہے، وہی فیض ہے۔ ہمارا دین محدود نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا نبی محدود زمانے کے لیے نہیں آیا، وہ عالمگیر پیغام لے کر آیا ہے، آفاقی نبی ہے، زمین پر بھی عرش پر بھی اسی کی سلطنت ہے۔ نہیں سمجھے؟ حضور نے فرمایا 2 وزیر میرے زمین پر ہے، 2 وزیر میرے آسمان پر ہے۔ کبھی کسی ریڑھی والے کے بھی وزیر ہوئے ہیں؟ زمین پر میرے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما یہ میرے وزیر ہیں۔ اور عمر چھوٹا نہیں ہے، شہنشاہ 2 جہاں کا وزیر ہے اور اس نے حق ادا کیا ہے۔ اور فرمایا آسمان پر جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، یا وہاں میرے ماتحت وہ کام کرتے ہیں، یہاں میرے ماتحت یہ کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو 20 موافقات ہیں، ان میں سے پردہ بھی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی پردہ نہیں تھا جس طرح ہمارے یہاں نہیں۔ ماشاءاللہ ہم پکے سچے مسلمان نہیں، مسلمان ہی صرف نہیں، عاشق رسول ہیں۔ شرم آنی چاہیے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے۔ رسول کی شریعت کو ہم پامال کر رہے ہیں، قرآن کے احکام کو پس پشت سے ڈال رہے ہیں، گھروں میں پردہ ختم ہے اور ہم عاشق رسول بنے پھرتے ہیں۔ میلاد مناؤ جی، 11ویں مناؤ جی، یہ سارے کام تو قرآن پر عمل کون کرے؟ میں اس موضوع پر نہ جانے کتنے جمعے پڑھا چکا ہوں اور مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں نہ پڑھتا، مجھے اس کا اتنا دکھ نہیں۔ کیوں؟ اس کی یہ گناہ والی جو نجاست ہے صرف اس کی ذات تک ہے، اور جو پردہ نہیں کرتا اس میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ متعدی بیماری ہے، لیکن کیا کریں؟ نسبی رشتے میں 7 رشتے ہیں جو صرف محرم ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے۔ اور سسرالی رشتے میں بھی 7 رشتے محرم ہیں، اس کے علاوہ سارے غیر محرم ہیں، سب سے بچنا ہے۔ عمر فاروق کو خیال آیا کہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، بے وضو بھی باوضو بھی، تو اگر پردے کو حکم نازل ہو جائے، یہ امت پردہ کرے۔ حضور سے عرض کیا، فوراً قرآن کی آیت آ گئی، میرے نبی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، پاک بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے کہہ دو، بنات جمع ہے، ایک ہوتی تو بنت ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور غور کیا آپ نے میری بات پر؟ جو امام بارگاہ میں یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں ایک ہی بیٹی تھی، اسے کہتے قرآن بنات کیوں کہتا ہے؟ یہ بنت کی جمع ہے۔ اور پھر علیحدہ کہا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ نہیں کہ اپنی امت کی عورتوں کو حضور کی بیٹیاں بنا دیے، نہیں، وہ الگ ہے، بنات الگ ہے، ازواج الگ ہے۔ میرے حبیب سب کو کہہ دو، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو چادر میں چھپاؤ۔ یہ جو فیشنی برقع ہے نا، یہ کوئی برقع نہیں ہے، چادر۔ بڑھ کر یہ میرا موضوع نہیں ہے اور مجھے کوئی توقع بھی نہیں ہے کہ میری بات کوئی سنے گا اور اس عمل کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے نا، ہم احسان مرید ہیں، بیگم صاحبہ گھر میں حکومت کرتی ہیں
اور بیگم صاحبہ ہوم گورنمنٹ کا قانون بہت زیادہ سخت ہوتا ہے. کہتی ہے نا کہ آج گوشت لا دو، جی گوشت ہی لا دوں گا. آج سبزی لا دو، سبزی لا دوں گا. آج مجھے سیر کے لیے لے چلو، لے جاتے ہیں جی، گاڑی تیار ہے، حاضر ہے. کیا کرے بیچارہ، روٹی اس نے پکانی ہے، سب کھانی ہے، لقمہ اس کے الگ میں جب ہی جائے گا نا. بیگم صاحبہ راضی رہیں گی. راضی رکھو، خوش رکھو، لباس پہناؤ، کھانا کھلاؤ، پیار کرو، لیکن محمد مصطفیٰ کا غلام بنا کر رکھو. ہم خاتون جنت کی بڑی تعریف کرتے ہیں، تعریف کرو. تم نہیں کر سکتے، ان کی اتنی تعریف ہے، امت کا کوئی فرد نہیں کر سکتا. اس مقام پر ہے، کسی کا ذہن پہنچ نہیں سکتا. لیکن خاتون جنت کے شرم و حیا کی تو بات کر، جس کی پیشانی سے کبھی دوپٹہ نہیں گیا. ایک منظر میں دکھاتا ہوں. سرکار تشریف فرما ہے اور ایک غلام، وہ ابھی بچہ ہے 8-10 سال کا، خدمت کے لیے وہ گھر میں ہے. گھر خاتون جنت کا ہے. انشاءاللہ محرم میں لوگ ماتم کریں گے، ہم اہل بیت کے فضائل بیان کریں گے. وہ صحابہ پر لعنت بھیجیں گے، ہم اہل بیت کو آسمانوں سے لے کر عرش تک بلندیاں کی دیکھیں کہ رب نے کتنی ان کو عظمت عطا فرمائی ہے. نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی. تمہیں ماتم دیا ہے، ہمیں میلاد کی خوشیاں دی ہیں. تم آنسو آؤ، ہم نبی کی مسکراہٹ کا تصور کر کے مسکرائیں گے. جناب خاتون جنت نے چادر اوڑھی ہوئی تھی نا، اس لباس کے علاوہ اب گھر میں کیا ضرورت ہے. وہ چادر اتنی بڑی نہیں تھی، آپ سر مبارک پر ڈھانپتی تھیں تو قدم مبارک ننگے ہو جاتے تھے. عورت کو قدم ڈھانپنے چھپانے کا بھی حکم ہے، اس لیے شاید سلواریں آپ اوپر بناتی ہیں. ان کی سلواریں اونچی ہوتی ہیں. مرد کو حکم ہے اونچی کر، انہوں نے نیچی کر دی ہے. عورت کو حکم ہے نیچی کر، اس نے اوپر کر دی ہے. کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ صحیح حق ادا کر رہے ہیں کرنے کا. اللہ اکبر. تو وہ بڑی پریشان کہ میں کیا کروں، چادر ہی چھوٹی ہے، سر ڈھانپوں کہ قدم ڈھانپوں. کبھی اوپر کر دی کبھی نیچے. میرے آقا کریم نے دیکھا، تسلی دینے والا تو وہی ہے نا. آپ نے فرمایا بیٹی کوئی فرق نہیں، ایک تیرا باپ بیٹھا ہے، ایک تیرا غلام بیٹھا ہے، ان سے تو پردہ ہی نہیں ہے، آزادی سے بیٹھو. گھر میں بھی حضرت عثمان غنی کی بات کروں، بند کمرے میں غسل فرماتے تھے. ہم تو واش روم ہے نا ہمارے، بند کمرے میں، تبھی چادر باندھ کر. حالانکہ وہاں چادر کی کیا ضرورت ہے. آپ سے پوچھا گیا یہ آپ اکیلے ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے رب کے فرشتوں سے حیا آتی ہے. جو فرشتوں سے ڈرتا ہے، فرشتوں کا حیا کرتا ہے، فرشتے اس کا حیا کرتے ہیں. بھائی وقت تو یوں ہی گزر گیا اور میں نے کوئی حدیث بھی نہیں بیان کی، تو ایک حدیث سن لو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کا درمیان والا ایک ٹکڑا ہے، ساری حدیث طویل ہے، میں کیسے بیان کروں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، اے عمر شیطان بھی تو اس سے ڈرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام بارگاہ میں عمر کا نام نہیں لیا جاتا، اور ڈرتے ہیں. ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، اے عمر شیطان کسی سے نہیں ڈرتا، ڈنڈے سے نہیں ڈرتا، گن سے نہیں ڈرتا، لیکن تیرا نام آ جائے تو بھاگتا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھو حدیث پاک،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، کچھ تو ہو جائے نا حصہ ہمارا، باتیں تو بہت ہو گئی، باتیں کرنے لی ممبر پر بیٹھتے ہیں، لیکن دین اسلام کی، قرآن و سنت کی۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں سرکار نے اپنے سفر معراج کا ذکر فرمایا، فرمایا دخلت الجنہ، میں جنت میں گیا، اور تو بشر کی رٹ لگا رہا ہے، وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، ذرا آپ بھی تشریف لے جائے نا، تیرے جیسے جو ہے تو وہ گئے، تم بھی جاؤ۔ دخلت الجنت فیضن ان بالرمیسا امرأۃ ابی طلحہ، وہاں میں نے ایک عورت دیکھی، رمیسا اس کا نام ہے، ابو طلحہ کی بیوی ہے۔ تھوڑا تعارف کرا دوں، میں اس کا اصلی نام بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے، ام سلیم۔ یہ حضور کی رضائی خالہ ہے اور حضور سے بہت پیار کرتی ہے، آپ ان کے گھر اکثر تشریف لے جاتے تھے، اور سب سے بڑا تحفہ جب حضور ہجرت فرما کر آئے، یہ انصار کے ہیں نا، انہوں نے سب سے بڑا تحفہ حضور کو پیش کیا جو آج تک کوئی کسی نے کسی کو نہیں دیا۔ ان کے بیٹے تھے انس 10 سال کے، یا رسول جی آپ کا خادم ہے، قبول فرمائے۔ حضرت انس کی والدہ صاحبہ، لیکن حضرت انس کے والد جو ہے وہ مالک ہے، وہ احد کی لڑائی میں مارے گئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو پھر حضرت ابو طلحہ انصاری نے پیغام نکاح بھیجا حضرت ام سلیم کی طرف۔ ام سلیم نے کہا میں تیرے نکاح کی اس خواہش کو پورا کر دیتی ہوں، ایک شرط ہے، اسلام قبول کر، اور وہی اسلام ہی میرا مہر بن جائے گا، میں علیحدہ مہر نہیں لوں گی، کوئی پلاٹ، کوئی باغ، کوئی مکان نہیں، نقدی بھی نہیں، بس تو کلمہ میرے نبی کا پڑھ لے۔ بھائی محبت ہے نا، دین کے ساتھ، حضور کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ ام سلیم تیرے قدموں کی خاک مل جائے تو میں آنکھوں کا سرما بناؤں۔ ابو طلحہ تو مسلمان ہو جا۔ اب یہ فقہا فیصلہ کریں گے کہ آیا اسلام مہر بن سکتا ہے کہ نہیں۔ ایک عورت آ گئی سرکار کی مجلس میں، بڑی اچھی جگہ بیٹھے ہو، یہاں سے اٹھ جاؤ گے تو یہ برکت آپ کو نہیں ملے گی، بے شک بیٹھے رہو۔ ایک عورت آ گئی، سرکار کی مجلس لگی، عرض کر دی یا رسول میرے ساتھ آپ نکاح فرما لیں، آپ خاموش ہو گئے، وہی کا انتظار ہوتا ہے، ادھر سے آرڈر نہیں۔ ایک اور شخص اٹھے، عرض کر دی یا رسول اگر آپ نہیں نکاح فرمانا چاہتے تو اس کا میرے ساتھ نکاح فرما دیں۔ حضور کو پتہ تھا صحابہ کے گھر کی حالت ہے جی، کہتے ہیں کہ چیل کے گھونسلے میں ماز کہاں، اور عاشق کے دل میں صبر کہاں، اور سخی کے ہاتھ میں مال کہاں، اور چھاننے میں پانی کہاں۔ حضور نے فرمایا کوئی چیز ہے دینے کے لیے مہر میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ غریبم، یا رسول اللہ غریبم، کوئی شے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ نے اس چاہا کہ یہ چاہتا ہے، وہ بھی بے آسرا ہے، اس کو آسرا چاہیے، تو ان کو اکٹھا کر دیں، تو اس کے پاس مال کی تو شے کوئی نہیں۔ فرمایا کو قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ قرآن، واہ میرے نبی تو نے قرآن کو اتنا عام کر دیا ہے، قرآن سے پیار ہے، یہ رب کی وہ نعمت لے کر آئے کہ اسلام زندہ ہو گیا قرآن کی برکت سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ وہ صورتیں یہ مہر بن گئی۔ یہاں فقہا بڑی باتیں کرتے ہیں، سب کے دلائل اپنی جگہ ہے، بڑھ کے آگے چلتے ہیں۔ فرماتے وہاں میں نے اس ام سلیم کو دیکھا، اس کا مطلب ہے زمین پر رہنے اور چلنے والی جنت میں بھی سرکار کی غلامی کی برکت سے پہنچی ہوئی ہے۔ آگے چلو جی، وسمیت تو خشوتاً، مجھے چاپ سنائی دی، کوئی آدمی چل رہا ہے، پاؤں کی آہٹ آ رہی ہے۔ فقول تو من ھذا، جبریل امین سے میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون، کس کی آواز ہے؟ ھذا بلال، یہ بلال ہے۔
نبی نے ڈیوٹیاں بانٹی ہوئی تھی. حسان شاعر ہے، مؤذن نہیں ہے. خالد بن ولید جرنیل ہیں، شاعر نہیں ہے. رب کے حبیب نے ساری ڈیوٹی ابو ہریرہ محدث ہے، اور میرا علی ہر خانے میں بولا ہے، ہر خانے میں بولا ہے. علی جو ہوا اللہ فرمائیے بلال ہے. آپ فرمائے رہے تو کثرت، میں ایک نے محل دیکھا. اب محل یہ چھوٹی موٹی کوٹھی کو تو نہیں نہ کہتے، بہت بڑا محل ہوتا ہے. پھر محل کے لوازمات ہوتے ہیں نا. رہے تو کثرت بے فنائی جاریت، اس کے لان میں اور جنت کے پھولوں کے درمیان اس پیارے گھاس پر ایک حور وضو کر رہی تھی. فقلت لمن ھذا، میں نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ یہ نہیں کہ یہ کون ہے یا یہ محل کس کے لیے ہے، یہ حور کس کے لیے ہے؟ فقالوا، اب جمع کسی آ گیا. اس سے معلوم ہوا کہ سرکار جب جنت میں گئے پھر قافلہ تیار ہوتا گیا زیارت کے لیے، جلوس کی شکل بن گئی. سب جو ساتھ تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لعمر ابن الخطاب، یہ حضرت عمر کا مال ہے، حضور دے کر آئے، تو جو چاہے کرتا، پھر تیرا عقیدہ غلیظ ہے، تو بھی غلیظ ہے. حضور عمر کا جنت میں محل دیکھ کر آئے ہیں، یہ خواب کی بات نہیں ہے. فرأت ان ادخلہ فانظر الیہ، میرا جی چاہا کہ میں اس محل میں جا کر سارے محل کو دیکھوں رب نے کیسا بنایا ہے. فسکرت خیرتک، اے عمر پاس ہی بیٹھے تھے نا، اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. ہائے ہائے، یہ مومن کا جوہر ہے، یہ نہ ہو تو دیوس ہے. میں نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا ہے. بے معاف جن کی جوان بچیاں مخلوط تعلیم پاتی ہیں ان میں کوئی غیرت نہیں ہے. مجھے عمر تیری غیرت یاد آئی. اب عمر کا حال دیکھو، وہ بڑا قداور ہے، بڑے بازو میں طاقت ہے. گھر سے چلا تھا نبی پاک کے خلاف جذبات لے کر. وہ چھوٹا نہیں ہے عمر. حضور نے کیوں دعا مانگی تھی یا اللہ یا ابو جہل کو مسلمان بنا یا عمر کو مسلمان بنا؟ مطلب ہے کہ مکے میں یہ ابو جہل کے پائے کا ہے، اس کی بڑی بات چلتی ہے، اس سے سارا مکہ ڈرتا ہے، بفر جائے تو اسے ایک جماعت نہیں قابو کر سکتی. تو آپ نے فرمایا اب عمر کی بات سنو، قربان جو کیسا پیارا انداز ہے. بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اس ادا پر نثار جائیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. آرے کا اغارو، تیرے جیسا با اخلاق پیغمبر حسین و جمیل، شرم و حیا کا پیکر، نبیوں کا سردار، آپ ہمارے سب کچھ ہیں. میں آپ کے بارے غیرت کر سکتا ہوں؟ ہماری عزتیں، ہماری آبرو آپ کی قدموں پر قربان ہے. یہ انداز یاد رکھو. کیا فرمایا؟ بے ابی انت و امی. یہ ابو بکر صدیق بھی کہا کرتے تھے بے ابی انت و امی. حضرت حسان نے کہا فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقال، اے پاک پیغمبر تیری عزت پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان، میرا دادا بھی قربان، ہماری عزت قربان. تو ہمارا آقا اور سردار ہے. عرب کے سردار اپنے امام میں اتار کر میرے آقا کریم کے قدموں میں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ آپ کو عزت عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی زیادہ وقت پھر آپ کا نہیں لیتا، موسم بھی گرمی کا ہے.
ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ میں یہ ساری احادیث آپ کو سناتا اور آپ کو پتہ چلتا کہ اللہ کی رسول کی بارگاہ میں عمر کا کیا مقام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔